بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول، دعائے رسول، عزت اسلام، شوکت اسلام، جناب سیدنا عمر بن خطاب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام شریف کو ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا اسلام لانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اور دعا مانگ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جن کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جب تقریباً 40 افراد اسلام لا چکے، اس وقت اسلام کا وہ دور ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ کریم، یا ابو جہل کو عطا فرما اسلام کو عزت عطا فرما، یا فاروق اعظم عمر بن خطاب کو آپ یا اللہ عطا فرما دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ تو اللہ کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور عمر بن خطاب کو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات حضور یہ دعا کر رہے ہیں، ہفتہ کے روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہو کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عمر کے اسلام لانے پر آسمان دنیا والے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کریم نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور اسلام کو شوکت عطا فرمائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر۔ تو اس پر اللہ کریم نے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، تمہارا اللہ کافی ہے، اور یہ مومنین، یہ تمہارے غلام۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بالخصوص یہ آیہ مقدسہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے کہ وہ جب تشریف لائے، وہ اسلام انہوں نے جب قبول کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، اور تمہارا یہ غلام عمر تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ایسے عالم میں جب مومن عبادت چھپ کر رہے ہیں تو مسجد حرام شریف میں نہیں جا رہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ آقا فرماتے، عمر کیوں نہیں، رب سچا ہے، آپ حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، میں حق پر ہوں، ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دین سچا ہے، یا رسول اللہ پھر ہمیں چھپ کر عبادت کیوں کرنی ہے؟ ہمیں تو پھر باہر نکل کر مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر عبادت کرنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر نکلیے، اور حضور نے 2 جماعتیں، 2 صفیں بنا دیں، 2 لائنیں بنا دیں۔ ایک کی قیادت جناب امیر المؤمنین شاہکار رسالت
فارق حق و باطل، شوکت اسلام، عزت اسلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ایک لائن کے آگے آپ صحابہ پیچھے ہیں اور آگے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری جو لائن ہے، دوسری صف جو ہے اس کے آگے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان سید الشہداء جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہت بڑی شخصیات ہیں اور بہت بہادر ہیں، بہت دلیر ہیں۔ دونوں مل کر جب یہ صحابہ اکرام کو لے کر مسجد حرام شریف کی طرف جاتے ہیں تو کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر روک سکے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے دلیر ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ اسلام لانے کا اظہار صرف سامنے حضور کے نہیں کر رہے، بلکہ کفار کے دروازوں پہ جا کر دستک دے کر، ابو جہل سب سے بڑا دشمن اسلام ہے اور بہت بڑا بندہ ہے، اس کے دروازے پہ دستک دے کر فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ اب ہے کسی میں جرت تو عمر کو روک سکے، تو کسی میں جرت کیا کہ وہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے رب سے مانگا ہے۔ سب صحابہ 1,24,000 کم و پیش حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، لیکن ایک عمر ہے جو مراد رسول ہے، باقی سب مرید رسول ہیں اور عمر پاک مراد رسول ہیں۔ اللہ پاک سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے عمر پاک کو مانگا ہے اور اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو شوکت ملی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر ناظرین و سامعین حضرات، ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنی ہے، ان کی سیرت و کردار کو اپنانا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، جن کی رائے پر جو کسی چیز کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتے ہیں تو اس پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی تائید فرماتے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ جو مقام ابراہیم ہے کہ اسے ہم مصلی نہ بنا لیں، تو رب کا قرآن اترتا ہے کہ محبوب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ اسی طرح حجاب کا، پردے کا جو ہے حکم، وہ بھی انہی کے مشورے پر جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو، امت کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سفارش کی تو جناب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کی تائید آ گئی